جو خیر ان میں ہے وہ لوگ چوس لیتے ہیں، اور یہ لوگوں کی جیب پر نظر رکھتے ہیں، خواب کے اندر پیشاب پاخانہ مال و دولت ہے، یہ وہ چوس رہے ہیں۔ ہمارے سلسلے کے جو پیرانی طریقت ہے وہ کچھ محتاط تو ہے، لیکن کہیں کہیں ان کی بھی بے راہ روی سامنے آتی ہے، علم کی کمی ہوتی ہے، دعویٰ بہت بڑا ہوتا ہے، نصوص سے ہٹ کر خوابوں پر گزارا کرتے ہیں۔ جو مرید اچھے اچھے خواب دیکھتا ہے اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ خواب تو کوئی چیز نہیں ہے۔ آدمی خواب دیکھے کہ میں اسلام آباد میں ہوں اور صدر پاکستان ہوں، بیدار ہو جائے تو پھر زرداری صاحب کو نوٹس دے دے کہ آپ چلے جائیں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ خواب تو پیغمبر کا حجت ہے، غیر نبی کا خواب موافق شرع ہے تو ٹھیک ہے، اکثر خواب خلاف شرع ہوتے ہیں۔ اور پھر تعبیر بھی تو ضروری چیز ہے، اندازے سے بتایا جاتا ہے، کوئی قطعی چیز تو نہیں ہے، تو بھلا خواب کیسے کسی کے کام آ سکتا ہے؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً استہزاء کیا گیا بہت سارے پیغمبروں کا آپ سے پہلے۔ سورہ انعام شروع ہوئی، مولانا حسین علی صاحب نے بہت شوق سے پڑھائی، بہت شوق سے پڑھاتے تھے، اور ایک دو رکوع پڑھانے کے بعد تھوڑی دیر مولانا نے کہا اچھا بھائی تفریح ہے، تفریح ہے، تفریح ہے۔ وہ تفریح کی جگہ بیٹھے رہتے تھے، وہ کہیں جاتے نہیں تھے، سر پہ رومال ڈال دیے ایسا، اور تسبیح پڑی ہوتی تھی وہ لے لی۔ جب طالب علم آ جاتے تھے تیپائیوں پر تو ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کڑ کڑ سے، تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پھر آواز تھا۔ طالب علم آ کے بیٹھ گئے، مولانا حسین علی صاحب سو رہے، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ طلبا نے اشارے سے کہا کہ بہت تھکے رہتے ہیں، بس رہنے دو، آرام کریں۔ 2-3 منٹ بعد اٹھے اور فرمایا کہ ایک بندے نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور دربار الہی میں لوگ پیش ہو رہے ہیں، میرا نام لیا گیا کہ حسین علی کو بھی لے آؤ۔ ہمیں بڑا لڑک رہا تھا، فرشتے مجھے پکڑے ہوئے، لیکن میرا سارا جسم کام رہا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا دیکھا کہ تم کیوں ڈر رہے ہو؟ میری مہربانی، میری فیاضی، میرے جود و کرم معلوم نہیں ہے؟ میں نے تو اعلان کیا ہے کہ جو سورہ انعام شوق سے پڑھے یا پڑھائے اس کی بخشش ضرور کرو۔ آپ سورہ انعام بہت شوق سے پڑھاتے ہیں۔ ہی اسی طرح کا ایک خواب بعد میں بھی ایک چھوٹے آدمی نے دیکھا، اس سے بھی زیادہ تفصیل ہے اس میں۔ کبھی کبھی اشباح وہ خوابوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یقیناً استہزاء کیا گیا پیغمبروں کا آپ سے پہلے، یعنی تبلیغی ہو تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ فحاق بالذین سخروا منہم، بس گھیر لیا ان لوگوں کو جو مذاق اڑاتے تھے ان میں، ما کانوا به یستہزئون، جس کا وہ استہزاء کرتے تھے۔ استہزاء نے مذاق اڑانے والوں کو گھیر لیا، یعنی استہزاء ان پر پڑ گیا۔ اور ادیب لوگ کہتے ہیں من ضحک ضحک، جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ بھی کھلونا بن جائے گا۔ علماء کہتے ہیں یہ اس وقت کہ آپ برا نہ مانیں، اور یہ اس وقت کہ آپ جواب نہ دیں۔ جس کا جواب آپ نے دے دیا خدا کے ہاں اس کا اجر ختم ہو جائے۔ اللہ
قل سیروا فی الارض، آپ فرمائیے چلو زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے رہا انجام جھٹلانے والوں کا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، یہ قل شروع ہے کہاں سے دیکھو ذرا، آپ فرمائیے کن کے ہیں جو آسمان و زمین میں ہے؟ قل للہ، آپ فرمائے خدائی کے تو ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، لکھ دیا اپنے بارے میں تمہارے لیے احسان، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اپنے موحد بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ضرور جمع کر دے گا تم کو قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں شک نہیں۔ الذین خسروا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے نقصان اپنا کیا، فہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ ہی کی ہے جو کوئی سکون پکڑتی ہے رات اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے جاننے والے ہیں۔ سکن یسکن، اگر اس کا مصدر آ جائے سکن تو مراد ہے رہنا سہنا، مخلوقات دن رات رہتی سہتی ہے، اور اگر اس کا مصدر آ جائے سکون تو راحت کے معنی میں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب سے جب کوئی دانت کے درد، کان کے درد، سر کے درد، پیٹ کے درد کا دم پوچھتے تو یہ آیت فرماتے، سورہ انعام آیت نمبر 13۔ مجرب ہے، بہتر ہے شروع میں سورہ فاتحہ پڑھ لے، پھر یہ آیت 3 دفعہ پڑھ لے، پھر درود شریف 3 دفعہ اخیر میں پڑھ لے، اور پھر اس جگہ پہ ہاتھ رکھے اگر ہاتھ رکھنا مناسب ہو، ورنہ چوف کرے پڑھ کر۔ دم کرتے وقت توجہ کہیں اور نہ ہو، اور دم کرتے وقت طبیعت میں غصہ نہ ہو۔ دم کرنے سے پہلے شیرین اخلاق، عمدہ خیالات دل و دماغ میں لائے، تاکہ آپ کے لعاب میں اور منہ میں دوا بننے لگے، ورنہ سینک کیا بننے لگتی۔ بعض اوقات دل و دماغ میں آ جاتی ہے کہ فلاں آیت یا فلاں حدیث کی دعا پڑھی جائے، یہ بھی الہام کی ایک کیفیت ہے، عموماً اس کے کرنے کے بعد فائدہ پورا ہو جاتا ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، آپ فرمائیے میں اللہ کے سوا کسی کو کارساز بناؤں، فاطر السماوات والارض، جبکہ پیدا کرنے والے وہی ہیں آسمان و زمین کے، وہ یطعم، وہی کھلاتا ہے، ولا یطعم، اس کو نہیں کھلایا جا سکتا۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، آپ فرمائے مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں پہلا ماننے والا، مجھے یہ بھی حکم ہے کہ ولا تکونن من المشرکین، مت بنیے مشرکین میں سے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ فرمائیے میں ڈرتا ہوں کہ نافرمانی کروں رب کی بڑے دن کے عذاب سے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے عذاب ٹھہرا گیا اس دن اس کو مالا مال کیا گیا۔ وذالک الفوز المبین، یہ کامیابی واضح ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچا دے تجھ کو تکلیف اللہ، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، نہیں دور کرنے والا اس کو مگر اللہ ہی۔ خدا تعالیٰ تکلیف کا فیصلہ کرے، کون بچا سکتا ہے؟ اے اللہ ہمیں دین و دنیا کی تکلیفوں سے محفوظ فرما۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ پہنچانا چاہے تم کو بھلا، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا خیر دین و دنیا کی نصیب فرما، آل و اولاد میں بھی، شاگردوں میں بھی، دوستوں میں بھی، چاہنے والوں میں بھی، دینی اداروں میں بھی۔ اللہ اس پورے شہر پر خیر غالب فرما، شر اور اس کے مواطن ختم فرما، شرری لوگوں کو کمزور فرما، اللہ انہیں اپنے کیے پر شرمندہ فرما۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ،
وہ زوراور ہے بندوں پر، وہ الحکیم الخبیر، وہ حکمت و خبر والے ہیں۔ قل آپ فرمائیے ایو شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز بڑی ہے گواہی میں؟ قل اللہ شہید بینی و بینکم، آپ فرمائے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور مجھے وحی کیا گیا یہ قرآن۔ قرآن کے وحی ہونے میں کیا شک ہے؟ قرآن سب سے بڑی وحی ہے، تمام وحی قرآن کے تابع ہے، لیکن اس کا یہ مطلب کہ کوئی اور وحی نہیں ہے۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک میں اور کئی قسم کے بیانات میں یہ بات ثابت ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے۔ پرویز منکر حدیث دجل کرتے ہوئے کہتا ہے صرف مجھے قرآن، صرف کا کون سا قرینہ ہے؟ یہ تخصیص کی کیا دلیل ہے؟ اور مجھے وحی کیا گیا اس قرآن لِأَنذِرَكُم بِهِ کہ ڈرا دوں تم کو اس کے ذریعے، وَمَن بَلَغَ اور ان کو جہاں تک یہ پہنچے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، آیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود ہے؟ اگر ایسی گواہی تم دینے لگے قُل لَا أَشْهَدُ، آپ فرمائیں میں نہیں کہہ سکتا۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ فرمائیے کہ میں یہ کہوں گا کہ بے شک کارساز وہ ایک ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بیزار ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو دے چکے ہیں ہم کتاب، يَعْرِفُونَهُ وہ جانتے ہیں اس کو، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ جیسے جانتے اپنے بیٹوں کو، اشد معرفت حاصل ہے۔ الذین خسروا انفسهم، یہ وہی لوگ ہیں جو نقصان کرتے ہیں اپنا، فہم لا یؤمنون پس ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ یا جھوٹ کہے اس کی آیتوں کو۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک کامیاب نہیں ہو سکتے بے انصاف لوگ، ظالم ہر حال میں تباہ ہوگا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اکٹھے کریں گے ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان کو جو شرک کرتے تھے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہیں تمہارے شرکاء، الذین کنتم تزعمون، وہ جن کے بارے میں تم گھمنڈ کرتے تھے۔ تمہیں گھمنڈ تھا یہ فلاں بابا، یہ فلاں درگاہ، یہ دستگیر ہے، یہ مشرق شاہ ہے، آنگے بانگے کتنے ہوتے ہیں بھائی۔ ثم لم تکن فتنتهم، پھر نہیں چلے گی ان کی سازشیں، یا تو سازشیں کرتے سب مل کے ہنگامہ کرتے جلوس نکالتے، الا ان قالوا مگر یہ کہ کہے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، قسم خدا کی ہم نے شرک نہیں کیا۔ اب بھی سعودی عرب میں پکڑے جائے کہتے غیبتان ایک اللہ، حاضر ناظر صرف اللہ، نبی سارے بشر خدا۔ ایک بنتی خود مجھے قصہ سنا رہا تھا، انظر دیکھو کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے جھوٹ بولنے لگے اپنے خلاف، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو گئے ان سے جو افتراء کرتے تھے۔ ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں بعض وہ ہیں جو کان لگا کے سنتے ہیں آپ کو۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اور ڈالے ہم نے ان کے دلوں پر پردے، ان یفقہوہ کہ اس کو سمجھے۔ وہ بیٹھے رہتے ہیں درس میں، وہ نیٹ و چینل سے بھی قرآن سنتے ہیں، اور ان کے مولوی بھی تو یہی آیتیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کے آنکھوں پہ پردے ہیں، ان کے دلوں پہ مہرے ہیں، ان کے دماغ سن ہو چکے ہیں حرام اور شرک اور بدعت کی چیزیں کھا کھا کے۔
فی آذان وقرا، اور ان کے کانوں میں کانپ ڈالے، وگنوں کی بجیری دئی نخپل بجی جڑی شوی، ہر بدعتی ته وګوره ته به د بوتل بوجه بدمخ ناکاره شکل فقاران ہونے مار پچاستر گے د شیطان ہونے پٹکے ہر سے روان اجاڑ دی اوخا اوخا اور سد سمجھو چپاتی سوکھا ہر سے کاغذ دی آغا شیم کوگ دے داج بدماشان اور پیارے نبی ان باتوں سے دھوکہ دہی کر رہا ہے، جیسے شکاری شکار کو دھوکہ دینے کے لیے علیحدہ سیٹی بجاتا ہے، وہی یرو کل آیت، اور اگر یہ دیکھ لے ہر طرح نشانیاں لا یؤمنوا بها، ایمان نہیں لائیں گے اس پر، حتی اذا جاؤکا، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آ جاتے ہیں یجادلونک، آپ سے جھگڑتے ہیں۔ اگر کوئی بدعتی ایک حق عالم سے الجھنے لگے تو یہ کوئی مشکل بات تو نہیں، پیغمبر کو کہہ رہا ہے، آپ سے الجھ رہا ہے۔ یقول الذین کفروا، کہتے کافر لوگ آپ کے درس کو، تفسیر کو، یہ کیا ہے، ادھر کر کے سنایا، ادھر کی قید سنائی، اپنی تعریفیں کی، محسن دیکھتے کا سنی ہے، بس اکو بکو سندر بکو۔ یہ تفسیر میں کیا ہے، ادھر ادھر کے واقعات ہے، یہ قرآن کو بھی کہتے، قرآن کو دیکھو ذرا، آپ سے جھگڑیں گے، کہیں گے کافر، نہیں ہے یہ مگر افسانے اگلوں کے۔ توبہ 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 توبہ، وکمکل قرآن پاک کہتا ہے نحن نقص احسن القصص، ہم آپ کو بہترین بیان کرتے ہیں، ان ھذا لهو القصص الحق، یہ بیان دو ٹوہ کے، وہم ینہون عنہ، اور یہ روکتے لوگوں کو تفسیر سے، وینہون عنہ، اور دور ہوتے ہیں، وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آئے آئے پتہ چلتے چلتے ان کی ٹانگیں اٹھ گئی ہوگی، جہنم جو ہے نا ان کو کھینچ چکی ہوگی۔ ایک بدعتی ہے، کیا ترجمہ ہے آپ کے محمود الحسن نے جو کہ اس سے اچھا ہے، آپ کے اشرف علی نے جو کہ اس سے اچھا ہے۔ میں نے کہا یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے بڑوں سے اچھی ہے، یہ تم جو حلوے کھاتے ہو تمہارے بڑوں نے جو کھایا اس سے اچھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا نہ کیا چاہتے ہیں، اچھی اچھی کیا کو کر رہا ہے، وہ قرآن یہ قرآن، وہ بیان یہ بیان، ان کے سامنے چند ضرورتیں تھی ان پر مشتمل بیان ہے، ہمارے سامنے چند ضرورتیں ہم ان پر متفق کرتے ہیں، تو چاہے یا نہ چاہے تیرے اوپر قرآن پڑھ رہا ہے۔ خیر میں نے کہا ایک مہربانی کرو، باوجود نہ چاہنے کے 1-2 گھنٹے سن لیا، وائی 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 نا، الحمدللہ، اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر، خدائے ہدایت کے چشمے صرف تیرے ہاتھ میں ہے۔ جب میں درس ختم کر کے گیا تو مجھے اٹھ کے ملا، ہاتھ چومے اور بڑا خوش ہوا کہ ماشاء اللہ، دل دماغ روشن ہو گئے۔ میں نے کہا یہ تیرا انجن کی طرح بڑا دماغ، کوئلے کی طرح کالا دماغ، لید اور گوبر سے بھرا ہوا دماغ، اس کو قرآن نے دھو لیا، واقعی قرآن معجز ہے، ٹھیک ٹھاک دھو لیا اور خوب دھو لیا، تو رکھ لیا۔ واقعہ میں زاریات میں سناؤں گا۔ یہ مبلغ کو تکڑا کرتے ہیں کہ بھئی آپ قرآن سے کیا سناتے ہیں ہمیں، تبلیغی بھائی غریب کھڑے ہو کے شیخ الحدیث کی کتاب پڑھتے ہیں یا کسی بھی بزرگ کی ہدایات سناتے، بھئی اس میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے، شوق ذوق سے پڑھا جائے سنا جائے خیر پہنچتی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ،
اے کاش کہ آپ دیکھیں جب ان کو روکا جائے گا جہنم پر، فقالوا پس یہ کہیں گے یا لیتنا اے افسوس، نردو ہم واپس دنیا میں بھیجے جائے، ولا نکذب بآیات ربنا بالکل تکذیب نہیں کریں گے رب کی آیتوں کی، ونکون من المؤمنین ہو جائیں گے مومن، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بلکہ کھل جائے گا ان کو وہ جو پوشیدہ رکھتے تھے پہلے، ولو ردوا لعادوا دنیا میں بھیجے جائے پھر وہی کرے، لما نہوا عنہ جس سے منع کیے گئے، وانہم لکاذبون یہ واقعی جھوٹے ہیں، وقالوا کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نہیں ہے مگر جینا دنیا میں، وما نحن بمبعوثین ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، بعث بعد الموت کا انکار کیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ کاش کہ آپ دیکھیں جب ان کو روکا جائے گا رب کے سامنے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ اللہ کہے گا کیا یہ دو ٹوک بیان نہیں تھا؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ہاں رب کی قسم، قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ بس چکو عذاب پر سبب تمہارے کفر کرنے کے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ یقیناً گاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جو تکذیب کرتے اللہ سے ملنے کی، قیامت نہیں مانتے، حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ یہاں تک کہ جب آ جائے ان پر قیامت اچانک، قالوا کہیں گے یا حسرتنا اے افسوس، علی ما فرطنا فیہا ہم نے کتنی زیادتی کی، فرط یفرط تفریط کتنی کمی کوتاہی کی قیامت انکار کرنے میں، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ یہ اٹھائیں گے اپنے گناہوں کے بوجھ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ پیٹھوں پر، أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ سنو برا ہوگا جو یہ اٹھائیں گے، اٹھا کہاں سکیں گے، پٹیں گے بری طرح۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور یقیناً گھر آخرت کا بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے، فلا تعقلون دلیل عقلی ہے، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون ہم جانتے ہیں کہ آپ کو غمگین کرتی ہے وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں، فإنهم لا يكذبونك پس یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ طالب علم بیدار رہے،